نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن الأعرج قال وعن الأعرج قال ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات وإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف رواه مالک. امام مالک نے اسے روایت کیا ہے، راوی ہے جناب آرج. یہ تابعی ہے. کہا ہم نے نہیں پایا لوگوں کو مگر وہ لعنت کرتے تھے بندگان کفر پر، یعنی جو انہیں تکلیف پہنچاتے تھے بلا وجہ، مارتے تھے، پیٹتے تھے، قید و بند میں رکھتے تھے، ان پر لعنت کرتے تھے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے خدا کی رحمت سے دور کرنا، کہ یہ لوگوں پر رحم نہیں کرتے، اللہ ان پر رحم نہ کرے. یہ ہے لعنت. جو کسی پر رحم نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اللہ اس پر رحم نہ کرے. تو کہا میں نے دیکھا کہ لوگ لعنت کرتے ہیں بندگان کفر پر رمضان میں، فی رمضان. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کان القاری یقرأ سورۃ البقرہ. کہتے ہیں قرات کرنے والا یعنی امام جو ہے رمضان کی راتوں میں 8 رکعت سورہ بقرہ پڑھ لیتا تھا، یعنی 2.5 پارہ، 8 ہی رکعت. یعنی گویا رمضان کی زیادہ سے زیادہ راتوں میں لوگ قیام کرتے تھے. اس کا جب زیادہ پڑھیں گے قیام لمبا ہوگا. 8 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے. اور کبھی 12 رکعت میں اگر پڑھتے سورہ بقرہ تو لوگ کہتے تھے آج نماز بڑی ہلکی پڑھائی. یہاں تو ایک دن پڑھاتے تو دوسرے دن دکھائی نہیں دیں گے کہ کہاں گئے. لیکن یہ کچھ بندے آج بھی ہیں کہ تو شبینہ پڑھتے ہی ہیں نا، زیادہ نہ صحیح کچھ لوگ ہیں. کہا کہ ہم نے دیکھا کہ قاری بہت قرات کرتا ہے، لمبی قرات کرتے تھے رمضان کی راتوں میں. کبھی وہ 8 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے تھے، کبھی 12 میں. جس دن 12 میں پڑھتے تھے ہم کہتے آج نماز بہت ہلکی پڑھائی. وہ بھاری پڑھنے کے عادی تھے، آج نماز بڑی ہلکی پڑھائی. اس کو امام مالک نے روایت کیا. غرض اس سے صرف یہ تھی کہ جیسے دن بھر رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور عبادت میں دن بھر، پورا دن عبادت میں، روزے میں پورا دن عبادت کا، یہی عبادت ہے جو پورا دن رہتی ہے، پورا دن ہے. تو کہا جب پورے دن ہم عبادت میں تھے تو رات بھی پوری عبادت بھی گزرے تو برا کیا ہے. بس اس بیچ میں سو بھی لیتے تھے، آرام بھی کر لیتے تھے، دیر سے کھڑے ہوتے تھے شام میں، جلدی نہیں کرتے تھے، دیر سے کھڑے ہوتے، سو بھی لیتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قیام کرتے تھے. اس کو امام مالک نے روایت کی. اس حدیث سے 2 چیزیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ جو لوگ آدمی ہو کے آدمی پر زیادتی کرتے ہیں تو ان کے لیے رمضان میں دعائے ہلاکت ہوتی تھی کہ اللہ جیسے یہ لوگوں پر ترس نہیں کر رہے ہیں تو بھی ان پر رحم کر، ان پر لعنت کرتے تھے. ایک دوسرے یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے تھے. تو انہیں رات میں زیادہ قیام کرنے کی فکر تھی. اس وقت مالپوا تو بنتا نہیں تھا، نہیں تو قیام سے زیادہ تو مالپوا کھانے کی فکر ہوتی ہے، وہ بنتا ہی نہیں تھا. اس میں کچھ اور بنتا تھا اس میں، وہ بھی اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے سے اٹھایا. یعنی انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ ساری چلی جائے گی، پڑھتے رہتے، عام ہی کرتے تھے. دوسری حدیث سن لیجیے، اس میں آ رہا ہے وہ وعن عبد الله ابن ابي بكر قال سمعت ابي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور وفي اخرى مخافة الفجر. رواه مالک. اس کو بھی امام مالک نے ہی روایت. یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، صحابی بھی ابی بن کعب ہے جو خود امام ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم رمضان کی راتوں میں جب قیام کرتے تھے تو اس وقت جو ہے فارغ ہوتے تھے قیام سے، قیام اللیل سے، جب سحری کے لیے تھوڑا سا وقت رہ جاتا تھا. یہ ہے
انہیں فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ رات عبادت میں گزر جائے، اور ہمیں فکر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری رات بچ جائے تاکہ گپ شپ کریں جلدی سے تراویح پڑھ کے. سب معاملہ الٹ گیا، اس لیے نتیجہ بھی الٹا ہی آ رہا ہے، نتیجہ بھی الٹا ہی آ رہا ہے. جب ہم قیام اللیل سے واپس آتے تھے تو اپنے خدام سے کہتے تھے جلدی سے ساری کر لو ورنہ صبح ہو جائے گی، تو آپ کی ساری فوت ہو جائے گی، میری ساری بھی نہیں کر سکو گے، طلوع صبح صادق ہو جائے گی. یہ کھڑے ہونے کی شان قربان جائیے صاحب، ان کھڑے ہونے والوں کے کھڑے ہونے پر قربان جائیے. کیا خدا کا خوف ہے ان کے سینے میں، دن بھی پورا عبادت میں اور رات بھی پوری عبادت میں. تو کہا جتنے خدام تھے ان سے کہتے تھے جلدی سے ساری کر لو، وہ بیچارے کھلانے پلانے میں رہتے تھے، کہا تم جلدی سے تم لوگ بھی ساری کر لو نہیں بھی صبح ہو جائے گی. دیکھ رہے ہیں اللہ اس طرح سے ہم سب کو ذوق طاعت دے کہ جو رات قیام میں گزرتی ہے قیام اللیل میں اللہ اسے قبول کر لے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم کھڑے کم ہوتے ہیں تو اپنے کرم سے ثواب زیادہ دے، اور دیتا ہی ہے رمضان میں، دیتا ہے یہ سب. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو فکر تھی کہ رات عبادت میں گزرے، ساری کی فکر نہیں رہتی. تو عبادت میں یہ ایسے ہی گم ہونا چاہیے کہ کھانے پینے کی فکر نہ باقی رہے اور خیال گزرے کہ رات عبادت میں گزرے. اللہ ایسا ذوق سب کو عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.